السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے درس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آپ کے بہت سے سوالات بھی مسلسل آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ درس کے آخر میں ہم آپ کے چند سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے ماہ رمضان کے فضائل اور روزوں کے فضائل سماعت کیے تھے۔ آج سے ہم روزوں کے فوائد کا باب شروع کر رہے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کے پیچھے کیا فائدے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالی علیم و حکیم ہے۔ اس کے ہر کام اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کا ذہن اس کو نہ سمجھ سکے، مگر اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں ضرور فائدے ہیں۔ جیسے کہ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے روزے کا فائدہ تقوی بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزے میں بظاہر ہمیں اور آپ کو یوں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، جیسا کہ عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بھوکے رہ کر کیا فائدہ ہے، یا پیاسے رہ کر کیا فائدہ ہے، یا اللہ کو یہ کیوں پسند ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو 12، 14، 15، 20 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیتا ہے، آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو بظاہر ایک انسان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے جو راز ہے، اگرچہ انسانی ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے، لیکن اگر اللہ نے روزے کو فرض فرمایا ہے تو اس میں سوائے فائدے کے نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جیسا رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرما کر فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب آگے، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے اسے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی بظاہر دیکھنے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور فرمایا گیا کہ تقوی اگر پیدا ہو جائے تو انسان گناہ سے ڈرتا ہے، اور برائیوں سے اس کے دل میں جھجک پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل میں گناہوں کی اکثر خواہشیں حیوانی قوت کی زیادتی کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان مالی مجبوریوں کی وجہ سے
نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی نفسانی خواہشات پر قابو بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بتایا اور فرمایا کہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں گناہوں کی خواہشات جو ہیں یہ حیوانی قوت کی بنیاد پیدا ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے حیوانی قوت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی ہے۔ تو جب حیوانی قوت کمزور ہوگی، اس کے اندر ویکنس پیدا ہوگی، تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ جیسا کہ نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نسخہ یہی ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن نفس پر کنٹرول بھی کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ صاحب استطاعت مسلمانوں کو غیر مستعد انسانوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو۔ اب یہ دوسری چیز بیان کی گئی۔ روزے کا پہلا ریزن یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جائے، حیوانی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسری وجہ فرمایا گیا جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں وہ غیر مستعد انسانوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کر سکیں، ان کی امداد اور اعانت پر آمادہ ہو سکیں۔ یعنی وہ لوگ جو غریب ہیں، آپ بھوکے پیاسے رہ کر ان غریبوں کی تکلیفوں کو محسوس کریں اور پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو ان کی مدد کا، ان کو کھلانے پلانے کا۔ غریب اور فاقہ کش لوگ سارا سال بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی مشابہت قائم کرنے کے لیے ایک ماہ سارے مسلمانوں پر بھوک اور پیاس کی کیفیت کو طاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں کھانا بھی ہے، پانی بھی اور بیوی بھی۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی روزانہ کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں چند ساتھ ان نعمتوں کے استعمال سے ہاتھ کو روک کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی محبت میں ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے جذبہ صادق رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تیسرا ریزن۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو، دوسرا ریزن یہ ہے کہ قوت نفسانی پر، قوت حیوانی پر اس کا کنٹرول ہو، اسے کمزور کرے تاکہ وہ گناہوں برائیوں سے بچ سکے۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ وہ غریب غربا کی تکلیفوں کو محسوس کرے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ماہ رمضان میں ان نعمتوں کے استعمال سے بچنے کا حالت روزہ میں اللہ نے حکم دیا، جو میری رضا کے لیے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے بچا لے جاتا ہے، اور وہ بھی چند ساعتوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ کھانا، پانی، بیوی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کی ضرورت انسان کو روزانہ ہوتی ہے، اور روزہ اسی کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو آپ کھانے پینے اور جماع سے باز رکھیں۔ روزہ سائنس کی نظر میں، حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف سنت نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں، پروفیسر مور کولارڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہچان ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا اور روزے کے باب پر پہنچا تو چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا عظیم فارمولا دیا ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ نہ دیتا، صرف یہی روزے کا فارمولا ہی دے دیتا، تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے، پھر میں نے روزے مسلمانوں کے طرز پر رکھنے شروع کر دیے۔ میں عرصہ دراز سے معدے کے ورم سے یعنی اسٹمک انفلامیشن میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی واقع ہو گئی۔ میں نے روزوں کی مشق جاری رکھی، پھر میں نے جسم کے اندر کچھ تبدیلی بھی محسوس کی، اور کچھ عرصہ بعد میں نے اپنے جسم کو نارمل پایا، حتیٰ کہ میں نے 1 ماہ کے بعد اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سائنٹیفک بینیفٹس ہیں روزے کے۔ میں نے
2-3 दिन पहले दर्स में कहा था कि रोजे के जिस्म पर क्या असर होते हैं। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जब रोजा और साइंस हम इस बाब में सुनेंगे तो पता चलेगा कि रोजे के जिस्मानी फायदे क्या हैं। आज वो बाब हमारे सामने मौजूद है। ये प्रोफेसर मोर पोलार्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहचान है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। इन्होंने जब इस्लामी उलूम का मुताला किया तो वो लिखते हैं कि मैंने जब रोजों के ताल्लुक से पढ़ा तो मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर मुसलमानों को रोजों के सिवा कुछ और ना मिलता तो यही नेमत उनके लिए काफी। फिर फरमाते हैं कि मैंने रोजा रखना शुरू किया तो रोजा जब मैंने रखना शुरू किया तो मुझे जो कुछ भी तकलीफें थी, खासतौर पर जो पेट की तकलीफ थी, धीरे धीरे करके वो तकलीफें दूर होती रहीं। मैंने और रोजे रखे, तकलीफ और दूर हुई, और रोजे रखे। यहां तक लिखते हैं कि 1 महीने तक मैंने जब मुसलमानों के तर्ज पर रोजा रखा, अपने जिस्म के अंदर मैंने इनकलाबी तब्दीली महसूस की है। ये रोजे का फायदा है। पॉप एफ गाल का तज्जिया, ये हॉलैंड का एक बड़ा पादरी गुजरा है। उसने रोजे के बारे में अपने तजुर्बात बयान यूं किए, मुलाहिजा को, मैं अपने रूहानी पैरोकारों को हर माह 3 रोजे रखने की तलकीन करता हूं। मैंने इस तरीक़ेकार के जरिए जिस्मानी और वजनी हम आहंगी महसूस की। मेरे मरीज मुझ पर मुसलसल जोर देते हैं कि मैं उन्हें कुछ और तरीका बताऊं, लेकिन मैंने ये उसूल वाज़े कर लिया है कि इनमें से वो मरीज जो ला इलाज हैं उनको 3 यौम नहीं बल्कि 1 माह तक के रोजे रखवाए जाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, रोजा और साइंस, मैंने इस बाब में आपके सामने उन लोगों के कौल बयान किए जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जिसने अपने ऊपर तजुर्बा किया, कोई किसी चर्च का पादरी है जिसने अपने पैरोकारों पर तजुर्बा किया, और उन्होंने खुद बताया कि इसके फायदे हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। जिसने खुद अपने ऊपर तजुर्बा किया यानी उसने रोजे रखे, उसने खुद बताया कि मैंने अपने अंदर कौन सी तब्दीली महसूस की, और जिसने अपने मरीजों या अपने फॉलोअर्स को रोजे रखवाए उसने खुद बताया कि इसके फायदे कैसे कैसे बरामद हुए। बहरहाल मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, हमने साइंटिफिक बेनिफिट्स रोजे के समाप्त कर लिए। अब अगले बाब की तरफ इंशाअल्लाह कल के एपिसोड में हम बढ़ेंगे। चूंकि आपके बहुत सारे सवालात जमा हो गए हैं, आइए आपके सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद अली भाई ने किया है। मेरा सवाल यह था कि हम ज़कात के पैसे हमारे एक रिश्तेदार को देना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम हमारे बैंक अकाउंट में डालकर उनको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आप अगर हाथ में देंगे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, आप अगर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। फिल वक्त आप जानते हैं लॉकडाउन है, एक दूसरे से मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप अकाउंट के जरिए उनके अकाउंट में बआसानी ट्रांसफर कर दें। आपकी नियत देते वक्त ज़कात की होनी चाहिए, और जिसके अकाउंट में आप डाल रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक होना चाहिए। बस ज़कात की अदायगी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्ताफ खान साहब ने सवाल पूछा, इनका सवाल इंग्लिश में है लेकिन मैं सवाल और जवाब दोनों आपके लिए उर्दू में पेश करता हूँ। ये अल्ताफ खान साहब पूछना चाहते हैं कि सूरह फील से लेकर सूरह नास तक अगर हमें याद हो तभी हम तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ 4 सूरह याद हो या किसी को 2 सूरह याद हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये तो बुजुर्गान दीन ने बेहतरीन तरीका बतलाया है कि सूरह फील से सूरह नास तक अगर आप तरतीबवार पढ़ेंगे 10 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। दोबारा रिपीट करेंगे 20 रकात तरावी की आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो कोई मसला नहीं, 4, 6, 8, 2 जितनी सूरह याद हो आप उसके जरिए बआसानी तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जैसे सूरह कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है आप तरतीबवार पढ़ें। ये नहीं कि सबसे पहली रकात में कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ लिया, उसके बाद आप जो है दूसरी रकात के अंदर अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि तरतीब को मेंटेन करें, बस इतना ही काफी है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, अगर हमारे किसी भाई को या किसी बहन को सिर्फ 2 ही सूरह याद है, उसी को रिपीट करके हर रकात में वो 20 रकात नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। अगर किसी को एक ही सूरह याद है, मसलन सूरह इखलास ही याद है, तो वो एक ही सूरह के जरिए 20 रकात तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं।
نازیہ خاتون نے سوال کیا حضرت زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتائیے، 7 تولہ گولڈ پر کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ زکوٰۃ کا باب انشاءاللہ آئے گا، اس وقت میں واضح کروں گا۔ صرف آج آپ کو اتنا بتا دوں، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کیش ہو یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر آپ کے پاس مال تجارت ہو اور سال اس پر گزر گیا ہو اور یہ سیونگ میں ہو، آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنے ہیں، 1000 پہ 25 روپے نکالنے ہیں، 1 لاکھ میں 2500 روپے نکالنے ہیں۔ اس طرح سے آپ کیلکولیشن کریں اور آپ زکوٰۃ نکالیں۔ آسان کر دوں میں آپ کے لیے، حالانکہ جب یہ باب آئے گا تو میں واضح کروں گا۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو آج اگر دیکھی جائے تو 28.5 29 یا 30 ہزار روپے ہوں گے۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا تھوڑا سا سونا تھوڑا سا چاندی ہے، دونوں ملا کر چاندی کی نصاب ہو جاتی ہے، یا پھر مان لیجئے تھوڑا سا سونا اور کچھ کیش ہے، دونوں ملا کر چاندی کی نصاب ہو جاتی ہے، کسی بھی صورت میں اگر 28-30 ہزار روپے آپ کے پاس سیونگ کے ہیں، سال اس پر گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ انم انصاری نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم اپنی قضا نمازیں رمضان شریف میں پڑھیں گے تو کیا ایک دن کی قضا نماز پڑھیں گے تو 70 دن کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ماہ رمضان میں اگر آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کریں تو اللہ اس کے عوض 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفل پڑھیں تو ثواب فرض کے برابر ہے، فرض پڑھیں تو ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ لیکن اگر آپ پر کوئی نماز قضا رہ گئی، آپ اس کو رمضان شریف میں ادا کریں تو اسی کے ادا کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، 70 ادا کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو سوال کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال ممکن ہے کہ پیدا ہوا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ایک قضا نماز پڑھیں گے تو ایک ہی ادا ہوگی، 70 ادا ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند سوالات ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں لیے۔ انشاءاللہ کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور مزید آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔